بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 92 پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنتوں کے درد یعنی جذام، سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں ہی کہتا رہا مگر بت بنا رہتا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا تھا۔ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی راہ نمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں کہ دیکھتے ہیں کہ فرشتہ صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو، سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے، مبارک ہو، ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا، وہ اوندھے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر جھکائے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے اور پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، وہ جو قبیلہ وبی اور مظہر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا کیا نام ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین ہے اور انہی کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کریں گے۔ اتنے میں عامر کی بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی، جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کی نور سے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہیں جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نامی اسم گرامی احمد و محمد ہے۔ فرما برداروں میں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کو
اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، پھر اپنے ہاتھوں کے چہرہ اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں، میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کی کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پہ دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجئے، جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشنی فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودی کا ڈر ہے، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنا دین یعنی اپنے باطن مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد اور نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اچھا، اگر میرے پیارے بیٹے کا دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے مکان عرش نشان پر تشریف لے گئیں۔ تھوڑی سی دیر میں ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسا گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرے پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئی، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی، قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ وہ مجھے دیدار کرا دے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننھے قدموں میں سر رکھ کر ہو جاؤں قربان مدنی۔ جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام موالید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک یعنی بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے سے کام کیا گیا تھا۔
بابرکت مقام۔ علامہ ابو الحسین محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مکان عالی شان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے زمانے کے حساب سے لکھتے ہیں کہ وہ مقدس جگہ جہاں اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے چھوٹا سا پانی کا تالاب ہو جس کی سطح چاندی کی ہو، اور یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے مکے میں ان کے جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو۔ اب یہ سب معمولات مبارک ہے کہ موقوف ہو گئے، اور آج کل اس مکان عظمت نشان کی جگہ لائبریری قائم ہے، اور ان پر مکۃ المکرمہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس مکان عظمت نشان پر پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیں۔ سامنے نمازیوں کے لیے بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ احاطے کے اس پار یہ مکان عالی شان اپنے جلوہ لٹا رہا ہے، انشاءاللہ دور ہی سے نظر آ جائے گا۔ میلاد مصطفیٰ کا باقاعدہ آغاز کرنے والا بادشاہ۔ سب سے پہلے مروجہ طریقے کے ساتھ باقاعدہ جشن ولادت منانے کا آغاز اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ کی فرمائش پر ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھی۔ اس پر ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سونے کے سکے بطور انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا کہ کسی قدردان عاشق رسول تھے کہ مولود شریف کی کتاب لکھنے پر اتنا بڑا انعام دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ اپنے انداز پر خوب جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔